سب چیزوں میں لوگ اپنے نظریات پیش کرتے ہیں اور تفسیریں کرتے ہیں، لیکن موت کے بارے میں تو تقریباً سبھی کا اتفاق ہے بھئی یہ تو آنی ہی ہے، بس مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سلسلے میں لوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کی رہبری اور ہدایت کے لیے آئے تھے، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی اس زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ وضاحتیں کی تاکہ انسان اس دنیا کے دھوکے میں نہ آئے۔ کہ لوگ یوں پوچھتے ہیں آپ سے کہ مرنے کے بعد ہمیں کون زندہ کرے گا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی زندہ کرے گا۔ جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی تذکرہ نہیں تھا اس دنیا میں، اس اللہ نے تم کو عدم سے وجود میں اللہ تعالیٰ لے آئے، تو اب تو دوبارہ سے پیدا کرنا آسان ہو گیا۔ اب جب ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے تو جواب تو معقول ہے، آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے، تو دوسرا سوال کر دیتے ہیں متى ہو، یہ ہوگا کب؟ ٹھیک ہے، جس نے پیدا کیا دوبارہ سے وہ زندہ کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُ، تو ذرا اپنے سروں کو ہلا ہلا کر یوں کہتے ہیں کب ہوگا، یہ کب ہوگا، کب ہوگا؟ جیسا آج لوگ کہہ دیتے ہیں نا، ارے جاؤ پرانی باتیں لے آئے، کوئی مولوی پڑھے کی باتیں پرانی باتیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ وہیں پر ہیں۔ ارے بھی دنیا کہیں بھی پہنچے ہیں، ابھی تو اور آگے پہنچے گی، لیکن کیا موت نہیں آئے گی؟ بتائیے، جو دنیا میں ترقی کر رہے ہیں ان کو موت نہیں آئے گی؟ یہ بادشاہت ہمیشہ رہے گی، یہ قابلیت ہمیشہ رہے گی۔ تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اصل تو اس کی تیاری کرنی۔ تو یہ لوگ آپ سے یوں پوچھیں گے، جب آپ ان سے یہ کہیں گے کہ اللہ پیدا کرے گا کہ یہ کب ہوگا، آپ کہہ دیجئے کہ بہت ہی قریب ہونے والا ہے، عَسَىٰ يَكُونَ قَرِيبًا، کہ اس کو تم دور مت سمجھنا، یہ تو بالکل تمہارے سر پر سوار ہے۔ جس دن تمہاری موت آ جائے گی تو قیامت کے سارے مرحلے شروع ہو جائیں گے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو۔ یہ تو بڑی نادانی ہے کہ انسان اپنی آخرت سے غافل ہو کر زندگی میں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہی وضاحت کی ہے، یہی تفصیلات بتائی کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ امتحان کے لیے ہے، یہ آزمائش کے لیے، اور آزمائش یہی ہے کہ جو کام تم کو دیا گیا وہ کام کیا یا نہیں کیا، یہ آزمائش۔ جو امتحان کا پرچہ تمہیں دیا گیا 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں، یہ پرچہ کیا یا نہیں کیا؟ جو کر کے آئے گا تو وہ ترقی کر جائے گا، اور جو نہیں کر کے آئے گا تو وہ فیل ہو جائے گا۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پرچہ دیا ہے، اس پرچے کے اندر زندگی کے معمولات اللہ نے بتائے کہ تمہیں جان کہاں لگانی ہے، تمہیں مال کہاں لگانا ہے، تمہیں صلاحیتیں کہاں لگانی ہیں، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہارے اوپر اللہ کے بھی حقوق ہیں، تمہارے اوپر بندوں کے بھی حقوق ہیں، تمہیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا گیا ہے، زندگی کے اصول سکھائے گئے ہیں۔ اب وہ ایک پورا پرچہ، اب چونکہ 3 گھنٹہ وقت ہوتا ہے تو 2-3 صفحے کا پرچہ ہوتا ہے۔ یہاں زندگی انسان کی 50 سال 60 سال 70 سال، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پورا پرچہ قرآن کی شکل میں نازل کر دیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ تمہاری زندگی کا جو منزل ہے، تمہاری زندگی کا جو راستہ ہے وہ قرآن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ راتیں کیسے گزارنی ہے، دن کیسے گزارنے ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، ملازمت کیسے کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پوری زندگی کی ایک ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عملی طور پر ہمیں سکھائی۔ تو
تو میرے دوست بزرگوں، دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے. یہ ساری نقل و حرکت، یہ ساری محنت، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم اور تحریک نہیں ہے. آج کل تو لوگ اسی میں اپنی صلاحیت لگاتے ہیں. ہر ایک کے تم ہماری جماعت سے جڑ جاؤ، ہماری جماعت کے ممبر بن جاؤ، بہت سستے میں بن جاؤ گے، 1 روپے میں ممبر بن جائیں گے. یہ فارم بن لیے، ممبر بن. حالانکہ پوری ہماری جو ایک امت مسلمہ ہے، یہ تو پوری ایک جماعت کی طرح ہے. یہ سب کے سب آپس میں بھائی کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، اور سب کی منزل ایک ہے. یہ تفریق کہاں سے ہوئی؟ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمارا تو رب بھی ایک ہے، اور ہماری کتاب بھی ایک ہے، ہمارے نبی بھی ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے، پھر یہ اتنے زیادہ تفرقے کیسے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہوئی فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ کہ ہم نے اپنے دین کے خود ہی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. کچھ برادروں میں بڑھ گئے، ہماری برادر میں ایسے ہوتا ہے، ہماری برادر میں ایسے ہوتا ہے. کچھ علاقوں میں بڑھ گئے، ہمارے علاقے میں یہ چلتا ہے، تمہارے علاقے میں یہ چلتا ہوگا. کچھ رنگ اور نسل میں، ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے، ہمارے ملک کے اندر یہ کلچر. تو سب نے اپنے اپنے الگ الگ زندگی گزارنے کے اصول بتائے. حالانکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی تھے. وہ کالوں کے بھی نبی، گوروں کے بھی نبی، وہ عرب کے بھی نبی اور عجم کے بھی نبی، اور سب کو ایک ہی راستہ سکھا کر گئے، سب کے لیے ایک ہی طریقہ تجویز کر کے گئے، سب کے لیے ایک ہی کو آئیڈیل بنایا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہاری زندگی کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہر عمل کے اندر، چاہے وہ عمل عبادت سے متعلق ہو، چاہے وہ عمل معاشرت سے متعلق ہو، چاہے وہ عمل اخلاق سے متعلق ہو، چاہے وہ عمل معاملات سے متعلق ہو، لیکن ہر ایک نے اپنا ایک نظریہ قائم کیا، اور وہ اپنی رائے پر ایسے مضبوط ہے کہ بس دوسرے کو باطل کہنا اور دوسرے کو غلط ثابت کرنا یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تو کون سی جماعت محفوظ رہے گی؟ اس کے بارے میں کوئی ہمیں آپ رہبری کیجئے کہ کون سی جماعت ہے جو محفوظ رہے گی، اور جو حق پر رہے گی، اور جو صحیح راستے پر رہے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پیمانہ دے کر گئے ہیں کہ ہر ایک اس پیمانے میں اپنے آپ کو ناپ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ چھوڑ کر چلے گا، اور وہ پیمانہ قیامت تک باقی رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو طریقہ تم نے مجھ سے سیکھا ہے، جس راستے پر تم نے مجھے دیکھا ہے، جو زندگی میری اور میرے صحابہ کی ہے، تو جو مجھے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ تو کامیاب ہوگا، وہ تو محفوظ رہے گا، اور باقی اس کے علاوہ جتنے نظریات قائم کریں گے وہ سارے کے سارے غلط ہیں. اب ہم دیکھیں، اور شریعت بالکل واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح، ہر عمل کی سنت موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہماری برادر میں نہیں چلتی، ہمارے علاقے میں نہیں چلتی. تو یہ علاقیت، قومیت، اس کو عصبیت بولتے ہیں.
اور زمانہ جاہلیت میں یہ عصبیت عروج پر تھی کہ لوگ اپنے خاندان اور اپنی قوم کی حمایت میں چاہے باطل پر ہوں لیکن پھر بھی اس کی تائید کرتے تھے، بالکل اندھے ہو کر تائید کرتے تھے، میں نہیں مان سکتا، خاندان کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کسی قوم کی عصبیت تم کو اس بات پر ابھار نہ دے کہ تم انصاف کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو، کیونکہ سب سے زیادہ تقویٰ یہ ہے کہ تم انصاف کرو، اعدلوا، انصاف کرو، نہ انصافی مت کرو، هو اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ تمہارے دل کے اندر جو یہ عصبیت کی رگیں ہیں اور یہ عصبیت کی جو جراثیم ہیں، تم اپنی زبان سے کتنا ہی کہو نہیں میں ایسا نہیں، میں تو حق بات کہہ رہا ہوں، لیکن عصبیت کے جراثیم جو تمہارے اندر چھپے ہوئے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی برائیوں کو ختم کیا تھا زمانہ جاہلیت میں، جیسے لوگ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو معیوب سمجھتے تھے، ان کو کمتر سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم بد کا خاتمہ کیا، بچیوں کے فضائل بیان کیے، ان کی پرورش پر جنت کا وعدہ بیان کیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک غلط رسم تھی جو ان کے اندر چل رہی تھی۔ تو عصبیت کی جو ایک رگیں تھی وہ بھی کافی ابھری ہوئی تھی۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے عصبیت کو اپنے دونوں قدموں سے دبا دیا ہے، ایسا کر کے کچل دیا، اپنے دونوں قدموں سے عصبیت کی رگوں کو کچل دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر بھی یہ نقطہ ہے کہ کچلا تھا، بعض مرتبہ جو چیزیں کچل دی جاتی ہیں وہ جیسے قدم ہٹیں گے فوراً ابھر جائے گی، اس کو ختم نہیں کیا تھا بلکہ اپنے پیروں کے نیچے دبا دیا تھا۔ اب محنت ہو رہی تھی تو وہ چیزیں دبی ہوئی تھی، اور جیسے جیسے محنت ختم ہو گئی تو وہ چیزیں پھر ابھرنی شروع ہو گئی۔ اور آج دیکھیں اس کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک امت بنائی تھی، ایک جماعت بنائی تھی، اور آپس میں ایسا رشتہ مضبوط کر دیا تھا کہ یہ رشتہ مرنے کے بعد بھی قائم رہے، کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہو۔ آخری حج میں جب سارے کے سارے صحابہ آپ کے سامنے موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو بیانات کیے ہیں اور خطبے دیے ہیں آخری حج میں، تو امت کی اجتماعیت، آپ نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کان کھول کر سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ یہ ایک رگ تھی۔ عرب یہ سمجھتے تھے کہ انسان تو ہم ہی ہیں، بس لوگوں میں یہ مقولہ معروف تھا الناس والعرب، کوئی کامل انسان تو عربی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمال کا جو درجہ ہے وہ تقوی سے ملتا ہے، وہ علاقے سے نہیں ملتا، وہ رنگ اور نسل سے نہیں ملتا، وہ خاندان سے نہیں ملتا۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اگر کسی کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ کے یہ چیز نہیں، نسب پروری کی جڑیں بھی کاٹ دی گئی، کیونکہ اللہ کے ہاں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ تو تقوی، دینداری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا یا فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ میں اللہ کے ہاں تیرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، تیرا عمل تیرے کام آئے گا۔ اور بتائیے اور کون سا رشتہ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔
ایسا مضبوط رشتہ ہے. جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. کئی دن فاقے سے گزار دیا کرتی تھی. عابدہ تھی، زاہدہ تھی، صابرہ تھی، ساری صفات کی حامل تھی. اور اللہ کے رسول فرما رہے یا فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ میں اللہ کے ہاں تیرے کچھ بھی کام نہیں آتا. اللہ کے ہاں جو رشتہ ہے وہ ایمان اور عمل کا رشتہ. ساری مخلوق اللہ کی عیال، اور اللہ نے ساری انسانیت کو اس دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے. کوئی کسی علاقے میں پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیندار نہیں بن سکتا. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے. اگر لوگوں کے پاس یہ رحمت اور یہ تقوی اور دینداری کا اختیار انسانوں کو دے دیا جاتا تو انسان کی فطرت میں تو بس یہ ہے کہ میں اور میرے بچے، میں اور میرے بچے، یہ انسان کی فطرت میں. سب کو ادھر ادھر کر دیں. پہلا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا. اگر میں اپنی رحمت تمہارے اختیار میں دے دیتا یہ دین اور تقوی کو تو تم تو اس کو روک کر رکھ لیتے. تم تو اس کو روک لیتے، کیونکہ انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. میں نے اپنی رحمت کو بکھیر دیا ہے، میں نے اپنی رحمت کو ساری انسانیت میں منتشر کر دیا ہے. جن کے دل پاک ہوں گے، جن کے عمل اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے. اس کا تعلق کسی قبیلے سے، کسی برادر سے، کسی علاقے سے، کسی رنگ اور نسل سے نہیں. کیونکہ انسان ذرا عقیدت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر عقیدت ہے تو بہت جلدی متاثر ہو جاتا کہ فلاں صاحب کے بیٹے، فلاں صاحب کے بیٹے آ رہے. بہت اچھی بات ہے فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ بیٹا، پوتا، پرپوتا، یہ سلسلہ اللہ کے ہاں نہیں چلتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوئی نرین و اولاد باقی نہیں رکھی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اولاد تو دی تھی تو اس کو باقی بھی رکھ سکتے تھے. لیکن اس سلسلے کو ختم کرنا تھا کہ نبی کے بعد جو سلسلہ چلے گا وہ سلسلہ دینداری کی وجہ سے چلے گا. جو بڑھوتری ملے گی، جو فضل و کمال حاصل ہوگا وہ خاندانوں کی بنیاد پر نہیں حاصل ہوگا، وہ تقوی اور دینداری کی بنیاد پر حاصل ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو بڑھوتری ملی، جو فضیلت ملی، جن کے بارے میں خطبوں کے اندر خطیب بیان کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد امت میں سب سے افضل تحقیق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. کیوں ہے؟ تو ان کے والد صاحب تو کافر تھے، مشرک تھے، ابو قحافہ بعد میں ایمان لے کر آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہت قریبی رشتہ بھی نہیں تھا. بہت پیچھے جا کر کافی آپ سے حسب نسب جوڑتا تھا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو یہ فضیلت ملی کس وجہ سے ملی؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. ان کے کمالات کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، اس سورت کے اندر بیان کیا. اتقا کے معنی آتے ہیں سب سے زیادہ متقی، اور سارے مفسرین کا اتفاق ہے اس سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. یہ آیت جو نازل ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. اور اتقا کیوں بنے وہ؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، سارا مال اللہ کی نسبت پر لگا دیا. جان اللہ کی دی ہوئی امانت، مال اللہ کی دی ہوئی امانت، سب کچھ لگا دیا. اور نام کے لیے نہیں، کمانے کے لیے نہیں کہ چلو بھی لگا دیں پہلے پھر تو آنا ہی آنا ہے. اللہ نے یہ بھی گواہی دی کہ ابو بکر نے جو لگایا وہ صرف اللہ کے لیے لگایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو لگایا، کیوں لگایا؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. ابو بکر تو صرف اللہ کی رضا چاہتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی سند کیا ہو سکتی؟
اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان کو فضیلت ملی ہے، اس لیے ان کو بڑھوتری ملی۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جو بھی لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرے گا۔ جس کے پاس کم ہے وہ کم لگائے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ لگائے، بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لگائے۔ اخلاص یہ ہر عمل کے اندر، یہ ہر عمل کی روح جو ہے وہ اخلاص ہے، ورنہ تو بڑے سے بڑا عمل وہ بالکل اکارت ہو جاتا ہے، منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور اس زندگی کے اندر یہ کام دیا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کریں گے، دنیا میں اللہ کے قانون کو ہم زندہ کریں گے۔ جو جان مال صلاحیت ہمارے پاس ہے اس کو اللہ کے دین کی حیات پر لگائیں، یہ خواہشات پر لگانے کے لیے، اپنے نفس کی جو چاہتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے نہیں۔ بس یہی فرق ہو جاتا ہے، جان مال اللہ نے سب کو دیا ہے، بس فرق یہ ہے کہ جان اور مال کا جو مصرف ہے وہ صحیح مصرف وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام بتا کر۔ کچھ لوگ اس سے اپنی دنیا بناتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے اپنی آخرت بناتے ہیں، یہی امتحان ہے۔ اور دونوں اختیار اللہ نے دے رکھے ہیں، ہاتھ پکڑ کر کسی کو کھینچا نہیں جائے گا۔ آج تک شیطان نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا نہیں ہوگا، وہ تو بس اندر ہی اندر اشارے کرتا ہے۔ اب فیصلہ کرنا وہ انسان کے اختیار میں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی ایک سلسلہ قائم کر رکھا ہے کہ جب بھی ان کی کوئی تشکیل کی جائے، کوئی دین کی بات بتائی جائے تو بڑے ہنستے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا حکم ہوگا تو کریں گے، اللہ کا حکم ہوگا، اور موت تک وہ بیچارے یہی کہتے رہتے ہیں، کرتے نہیں۔ وہ کسی وحی کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوگا، اب ظاہر ہے کوئی وحی آئے گی۔ اللہ کا حکم تو بالکل ہو چکا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اختیار ہے۔ اس لیے انسان مجبور نہیں ہے، کیونکہ کبھی ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں عذاب دیں گے، اللہ تو بڑے رحیم ہے، اللہ تو بڑے کریم ہے، اور ہمارے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں، سب اللہ کے اختیار میں ہی ہے۔ کیونکہ شیطان ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے کہ بھئی یہ گناہ کیا ہے، اللہ کے حکم سے تو کیا میں نے، تو مجھے کیوں عذاب ملے گا۔ تو علماء نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کو اللہ نے کاسب بنایا ہے، ہر چیز کے خالق اللہ ہے اور کاسب انسان۔ ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے کسب۔ خلق کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا، اور کسب کے معنی آتے ہیں اس کو عمل میں لانا۔ تو کاسب خیر اور کاسب شر انسان ہے۔ ایک طرف زہر رکھا ہوا ہے، ایک طرف مٹھائی رکھی ہوئی ہے، دونوں بالکل سامنے ہیں اور راستے دونوں کھلے ہوئے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اب اس سے یہ فیصلہ کرے کہ اس کو زہر کھانا ہے یا مٹھائی کھانی ہے، بس کفر اختیار کرے یا ایمان اختیار کرے، کیونکہ اس کو اس کی عقل یہ بتاتی ہے کہ زہر جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور مٹھائی جو ہے وہ فائدے مند۔ پھر اللہ نے دونوں کے نتیجے بتائے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہری معنی، قرآن کے ظاہری معنی سمجھ کر اپنے کو بہت سے لوگ مفسر سمجھنے لگتے ہیں، تو اگر آگے اور پیچھے کی آیتیں نہیں پڑھیں گے تو گمراہی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے رہبری کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر رہبری کی ضرورت ہے، ورنہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، تو انسان یہ سوچے گا قرآن میں اختیار دیا گیا، کفر کا اختیار بھی اللہ نے دیا، ایمان کا اختیار۔ بلکہ ایک صاحب نے یہ سوال بھی کیا کہ بھئی جب دونوں اختیار ملے ہوئے ہیں تو پھر تو یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا دونوں اختیار ہیں، آگے دونوں کا رزلٹ بھی بتایا کہ کفر پر کیا ملے گا اور ایمان پر کیا ملے گا، اس کو بھی تو آگے بیان کیا ہے۔
इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा व इन यस्तगीथू युगाथू बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह बि'सा अश-शराब व साअत मुर्तफका, कि जो कुफ्र इख्तियार करेंगे उनके लिए हमने ऐसी जहन्नम तैयार कर रखी है जिसकी बाउंड्री जो होगी वो भी आग की बनी हुई होगी, और अगर वो प्यास की शिद्दत में हमसे पानी मांगेंगे तो उनकी फरियाद रसी की जाएगी ऐसे तेज गरम तेल से कि मुंह के करीब ले जाएंगे तो खाल उनकी तेल के अंदर वापस आ जाएगी। यशविल वुजूह, इतना गर्म तेल वो होगा, इतना टेम्परेचर होगा, करीब करते ही वो काल एकदम पानी में वापस आ जाएगा। बि'सा शराब, ये बहुत ही बुरा पानी होगा। वसाअत मुर्तफका, और ये जहन्नम बहुत ही बुरी जगह। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसना अमला, हाँ जो ईमान लेकर आते हैं, आमाल सालिहा करते हैं, अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारते हैं, तक़वे वाली जिंदगी गुजारते हैं, दीनदार बनकर जीते हैं, तो ऐसे लोगों के अजर को हम कभी ज़ाया नहीं करेंगे। ये अल्लाह का वादा। और अजर कैसा कि जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हब व यल्बसूना थियाबन खुदरन मिन सुंदुस व इस्तबरक़िन मुत्तकिईन फीहा अलल अराइकि निअमत थवाब व हसनत मुर्तफ़क़ा। जितना इंसान दुनिया में अपना घर बनाता है और घर के अंदर जितनी आसाइश और आराम की चीज हो सकती है वो सारी इख्तियार कर लेता है, फिर भी सुकून नहीं मिलता, उससे कहीं ज्यादा आराम और आसाइश की चीजें हम जन्नत में अता करें। ऐसा बेहतरीन लिबास, ऐसी बेहतरीन मजलिस, ऐसी बेहतरीन मसहरियाँ, ऐसा बेहतरीन बैठक, क्योंकि ये चीजें होती हैं आदमी को अपनी जिंदगी को खूबसूरत करने के लिए। क्या होता है? अच्छा सा मकान, अच्छी सी गाड़ी, अच्छा सा लिबास, अच्छा खाना पीना, और कुछ ज्यादा पैसा आ जाता है तो एक स्विमिंग पूल भी होता है, थोड़ा सा गर्मी के अंदर नहाने के लिए। कुछ ज्यादा पैसा होता है तो कहता है ये भी अरमान पूरे कर। और जहां अल्लाह ताला ने जन्नत को बयान किया वहां स्विमिंग पूल को जरूर बयान किया कि वो तो हर जन्नती को मिलेगा। ऐसी जन्नत कि बस नहरें उसकी अपनी होंगी और नहरों का पानी बिल्कुल साफ शफाफ होगा। यहाँ का पानी अगर बदला ना जाए तो बदबू आने लगे। एक मरतबा नहाएंगे तो सारा मैल पानी में आ जाएगा दुनिया के अंदर। और वहाँ जो नहरें अल्लाह ताला जन्नती को देंगे वो अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, कि वो पानी कभी खराब ही नहीं हो सकता। वो अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर ताअमु, हाँ ऐसे दूध कि उसका जायका कभी बदलेगा ही नहीं। वो अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, ऐसी शराब की नहरें कि उनके अंदर लज्जत हो, उसके अंदर बदबू नहीं हो। तो जितनी भी इंसान की चाहते हैं अल्लाह ताला सब पूरी करें। इसलिए भाई बस थोड़ा सा सब्र कर लें, जल्दबाजी न कर, थोड़ा सा है ही कितना सब्र। 20 साल बचपन में गुजर जाते हैं, 20 साल जवानी, उसके बाद बुढ़ापे की तरफ आदमी जाता है तो हुकूमत भी कहती है कि भाई आप रिटायर्ड हो गए, अब आप घर बैठ जाइए 60 के बाद। अब वो बेचारा अपना टाइम गुजारता। इतनी थोड़ी सी, कितना थोड़ा सा सब्र है बस, और इसी सब्र पर इतने वादे, सारी चाहतें, सारी उम्मीद। लेकिन शैतान का बस काम यही है, उसने शुरू में हज़रत आदम को जो बहकाया था वो इसी तरह बहकाया था। अला अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला, अरे आदम हमेशा की बादशाहत मिल जाएगी अगर इस दरख्त से खा लोगे तो। तुम्हें रोका इसलिए जा रहा है कि इसके अंदर बड़ी बहुत मजे हैं इसमें। अब जाहिर है कि हमेशा की बादशाह तो आदमी चाहता ही है। अब पट्टी पढ़ाई उसने, अल्लाह ने थोड़ा सा उसको इख्तियार दिया था, उसने अपने इख्तियार को अमल में ला के हमारे अब्बा को बहका दिया। फौरन अल्लाह की नाराजगी हो गई। फ़अकला मिन्हा, दोनों ने खा लिया। फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा, जो कपड़े थे वो भी उतर गए। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, तो जन्नत के पत्ते जल्दी जल्दी जिस्म पर लपेटने लगे ताकि हमारा सतर तो कम से कम छुप जाए। तो ये है शैतान का काम, इसलिए थोड़ा सा सब्र करें।
اور صبر کیا ہے؟ ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ یعنی انسان کی طاقت ہی نہ ہو. صبر بھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا صبر کرنا ہوتا ہے، ورنہ نعمتیں تو اللہ ہمیں بھی بہت کھلاتے ہیں. دینداری کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ بھوکا رہتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو کوئی دینداری اختیار ہی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ ہوائیں چلاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ جب بارش آتی ہے تو بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہ خوشخبری سناتی ہیں کہ بس بارش ہونے والی ہے. کسان دیکھ کر خوش ہونے لگتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اللہ کی ذات وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے خوشخبری سنانے کے لیے. ابھی بادل آئے ہیں، ابھی بارش نہیں ہوئی ہے اور بارش کی سخت ضرورت ہے تو پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُذِيقَكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائے. بالکل اسی طرح جو دنیا میں دینداری اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا اور نبی کی سنتوں کو اختیار کرتا ہے، تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ تو دنیا ہی میں آنے لگتا ہے. آپ دیکھ لیجیے لوگ پریشان ہوتے ہیں کیا بھائی یہ تو زیادہ دنیا کے چکر میں پڑتے نہیں پھر بھی مزے لے لیں. ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بہت مزے. ارے بھائی تم بھی دیندار بن جاؤ، دین کی محنت میں لگو تو تمہارے بھی مزے آنے لگیں گے. لیکن شیطان جو ہے وہ آنے نہیں دیتا. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ دین کی محنت، دعوت کی محنت دیندار بننے کے لیے، دیندار بننے کے لیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے، آخرت کی فکر ہمارے اندر آ جائے، جنت کا شوق آ جائے. اس کے لیے ساری محنت. جماعتوں کی جو نقل و حرکت ہے وہ تو اصل اسی کام کے لیے. اس کے ذمہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. نماز بھی سیکھ لیتے ہیں، قرآن بھی سیکھ لیتے ہیں. حالانکہ یہ تو بنیادی چیزیں گھر سیکھنے کی ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر جو اصل زندگی میں جو چیز آتی ہے وہ ایمان کی روشنی. ایمان کی روشنی وہ قربانی سے آئے گی، وہ مجاہدے سے آئے گی، وہ ہجرت اور نصرت سے آئے گی، وہ اللہ کی نسبت پر جان مال لگانے سے آئے گی. بعض لوگ کیونکہ شیطان تو نئی نئی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، بس اب یہ ذہن میں بات آ گئی تو انسان ایک دم پیچھے ہٹ جاتا. حالانکہ بہت سے گھر کے اندر وہ کام ایسے کر رہا ہے کہ وہ بھی فرض واجب نہیں، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے، اس سے مجھے راحت ملے گی، اس سے مجھے سکون ملے گا، تو سارے کام کرنا. تو وہی دین کی محنت، جو دین ساری کائنات کی روح ہے، اس دین کو زندگی میں لانے کے لیے جو محنت کی جائے گی تو وہ بھی ضروری ہے نہیں. اور اس کا اللہ نے ضابطہ یہی بنایا کہ تھوڑا سا ماحول سے نکلیں، اللہ کے راستے میں جائیں. کیونکہ سب سے بڑا مجاہدہ جو انسان پر ہوتا ہے وہ ہجرت کا ہوتا ہے. ہجرت، ورنہ تو بہت سے لوگ چندہ دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، مسجد بنوا دیتے ہیں، مدرسہ بنوا دیتے ہیں، غریبوں کے کام آ جاتے ہیں اور وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ہم بھی تو دین کا کام کرتے ہیں. تو یہ ہوتا تھا کہ حرم مکہ کی جو خدمت تھی وہ قریش کے ذمہ تھی. اور وہ کام کیا کرتے تھے کہ جو حاجی آتے تھے ان کو پانی پلایا کرتے تھے، مسجد حرام کی صفائی ستھرائی کیا کرتے تھے، اور اس کو وہ بہت یعنی یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا، ہم نے حق ادا کر دیا، مسجد حرام کا پورا ہمارے خرچہ اس کے ذمہ ہے، پانی ہم پلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کیا تم لوگ حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی خدمت کو اس کے برابر قرار دیتے ہو جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے راستے میں جان مال لگاتا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. ان دونوں کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا
فی سبیل اللہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نسبت پر اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں، تو یہ درجے کے اعتبار سے بہت بڑے ہوئے ہیں۔ کہ ہجرت اور نصرت، اللہ کی نسبت پر اپنا وطن چھوڑنا اور جہاں جا رہے ہیں وہاں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنا، یہی تو ہو رہا۔ یہ کوئی تبلیغ تھوڑا ہی ہے کہ ہم تبلیغ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا دین زندہ ہو، ہماری زندگیوں میں بھی آئے، جس ماحول میں ہم محنت کریں وہاں بھی آئے، تو یہ اور گھر میں بیٹھ کر یہ خدمت انجام دینے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بہت بڑا درجہ ہے ان کا جو ایمان کی نسبت پر، دین کی نسبت پر اپنی جان مال لگا۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اس جان اور مال کی ہم قدر کریں، اس کا حق یہی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا میں دل تو سب کا چاہتا ہے۔ آج کتنی پبلک ہے کہ ذرا پیسہ آ گیا تو کوئی کشمیر گھومنے کے لیے چلا گیا، لداخ گھومنے کے لیے چلے گئے، کچھ اور زیادہ آ گیا تو ہندوستان سے باہر۔ دنیا تو سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، لیکن وہ سمجھتے ہیں ان سے صبر نہیں ہوتا کہ جو کچھ مزے لے لیں یہی سے لوں۔ اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کر کے تھوڑا صبر کی تلقین کی ہے کہ تم تھوڑا سا صبر کر لو، تمہارے یہ سارے مزے انشاءاللہ جنت میں پورے ہو جائیں۔ اس لیے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے سیر و تفریح کی اجازت دے دیجئے، اذن لی بالسیاحہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ آدمی سیاحت پر جاتا ہے تو تھوڑا سا وہ ریلیکس ہوتا ہے ذہنی طور پر۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی، اذن لی بالسیاحہ، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فإن سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت تو اللہ کے دین کی محنت ہے۔ کہ اللہ کے دین کی محنت کرو تو ساری دنیا ہمارے قدموں کے نیچے۔ نیت تو یہ ہو، پھر تو یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ دکھائی دیتی۔ فإن سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، کہ میری امت کی سیاحت وہ اللہ کے دین کی محنت۔ اس محنت کے ذریعے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں اکرام ہوتا ہے۔ ہم اپنی دنیا کی غرض سے جائیں تو ہر چیز کا انتظام کرنا پڑے، کمرے کا انتظام، کھانے کا انتظام، سواری کا انتظام، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ایسی چیزیں ہوٹلوں میں ملتی ہیں کہ آدمی جاتا ہے فائدے کے لیے، بیمار ہو کر آتا ہے۔ لیکن دین کی محنت اللہ نے ایسی جاری کی ہے کہ اللہ کے دین کا بھی کام ہوتا ہے اور ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اسٹیشن سے استقبال ہو جاتا ہے، ایئرپورٹ سے استقبال ہو جاتا ہے، کائے کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ جو کر رہے ہیں ان کو بھی اجر مل رہا ہے اور جو جا رہے ہیں ان کو بھی اجر مل رہا ہے۔ تو ہماری نیت تو دین کی محنت ہونی چاہیے۔ باقی دنیا یہ تو ایک دن بھائی ختم ہو جائے گی، اچانک انسان دنیا سے چلا جائے گا، خدا نہ خواستہ دنیا ہی کو اکٹھا کرتے کرتے چلا گیا تو بڑی حسرت کے ساتھ دیکھے گا اور اس کی آنکھوں سے وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، چھوٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب آدمی جاتا ہے تو ایک دم جب آنکھیں بند ہوتی ہیں اور نزا کی جو کیفیت ہوتی ہے اور عالم غیب کے جو نظام ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ سب دیکھنے لگتا ہے۔ اس لیے اس وقت کی کیفیت آپ دیکھیں تو اس کی نگاہیں ایک دم الگ طرف دیکھتی کہ اب عالم غیب اس کے سامنے منکشف ہو گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب یہ پنڈلیاں ایک دوسرے میں لڑ کھا رہی ہیں اور اس کی روح نکل رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس اب تو اللہ کے پاس جانا۔ اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دنیا میں تو وہ بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھا، اپنی زمینوں سے، اپنی جائیداد سے، اپنی اولاد سے، بہت ساری امیدیں لگائے ہوئے تھا، اس کی بہت ساری چاہتے تھی، ارمان تھے، لیکن اچانک موت کا فرشتہ آیا اور اس نے اس کی گردن کو پکڑا اور روح نکلنی شروع ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں چھوٹتی ہوئی اس کو نظر آ جاتی۔ لیکن اس وقت کا صدقہ قبول نہیں، اس وقت کا ایمان قبول نہیں۔ جب عالم غیب منکشف ہو گیا تو اب ایمان بھی قابل قبول نہیں، ورنہ تو سب لوگ کلمہ پڑھ لیں گے۔ اس لیے فرعون بھی مسلمان ہو گیا تھا،
جب ملک الموت نے اس کو پکڑا اور ڈوبنے لگا اور عالم غیب اس پر منکشف ہو گیا تو فرعون نے بھی یہ کہا تھا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی ایمان لے آیا جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے، میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ فرعون کی بات اللہ نے قرآن میں نقل کی، لیکن کیا ہے کہ فرعون کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، صبح شام اس کا جو اکرام ہوتا ہے وہ آگ سے ہوتا ہے، پیش کی جاتی ہے آگ اس کے سامنے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو دو ٹوک یہ بات کہہ دی جائے گی اے فرعون والو تم اپنے آقا کے ساتھ سب کے سب جہنم میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب عذاب کی سختیاں جھیلو، تم نے دنیا میں بڑی اپنی خواہشات پوری کی۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اب جب جہنم کا فیصلہ ہوگا تو آپس میں جھگڑنے لگیں گے، ایک دوسرے کو الزام دیں گے، ہاں جو کمزور ہوں گے وہ بڑے لوگوں سے یوں کہیں گے ہم تو تمہاری اتباع کرتے تھے، کچھ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ وہ کہیں گے ہم خود اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، جب ہم خود نہیں بچ سکتے تو تمہیں کیا بچائیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، جب عالم غیب منکشف ہوتا ہے تو ساری چیزیں نظر آئی۔ سمجھداری یہ ہے کہ آج ہمارے پاس فرصت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، آج صحت کی نعمت ہے، جوانی کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، عزت اور وجاہت کی نعمت ہے، مقام اور مرتبے کی نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، ان سے ہم اپنی آخرت کے بنانے کی فکر کریں، تلاش کریں ہاں کہ ہماری آخرت کیسے بنے گی، کہ مال کا مصرف کیا ہے، جان کا مصرف کیا ہے، اپنے اوقات کی نگرانی کریں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں۔ اور یہ دعوت کی محنت اللہ نے اس زمانے میں ایسی چلائی ہے کہ سب سے بہترین مصرف ہے جان اور مال۔ اللہ کے دین کی نسبت پر ہم اپنے جان اور مال کو لے کر گھر گھر جائیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کریں، کیونکہ دنیا میں بہت سی محنتیں ہو رہی ہیں لیکن سب محنتیں طلب والوں پر ہیں، یہ محنت بے طلب لوگوں پر، بغیر کسی غرض کے بے طلب بندوں کے پاس جانا اور ان کے اندر طلب پیدا کرنا، اس لیے یہ محنت سب سے زیادہ جاندار ہے، اس لیے یہ محنت اقرب الی السنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے سب سے زیادہ قریب یہ محنت، کیونکہ نبی جو آتے تھے وہ سب سے پہلے بے طلب بندوں کے پاس جاتے تھے اور بے غرض ہو کر جاتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس نیت سے ہم سب محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی آخرت بنے گی، کریں گے بھائی سب۔ اس کے لیے بھائی 4 مہینے کا ارادہ کریں، اس سال جن حضرات کا 4 مہینے کا ارادہ ہو وہ بتائیں، فرمائیں بھائی۔